سمجھ میں آنے بات کریں؟ یہ تو نہیں کہا کہ ولادت پڑھ چکا ہے اللہ کا، شکلوں سے گزر چکا ہے اللہ کا، السلام کے منابع سے گزر آیا ہے اللہ کا، اتانا اللہ آ چکا ہے اللہ کا. یہ علماء زمانت کا گزرنا کا پیغام ضرور لے جانا. آئے تو تمہیں ہے عہد نبوت میں، بظاہر تو اس وقت میرا بارہواں امام نہیں تھا. سلسلے پرانے ہیں. جی جی ظہور کی جہت الگ ہے. میں اگر پردے کے پیچھے تو چاہتا کہ میرے اختیار میں ہے کہ میں پردے سے دائیں ہاتھ باہر نکال دوں، پاؤں باہر نکال دوں، یا چہرہ پہلے سامنے کر دوں. جو بھی باہر آ رہا ہے وہ جہت میری ہے، اعضاء میری ہے. تو بس اسی طرح کبریائی کے بغل کے چادروں پر ہے. کبھی کوئی پہلے والا ہے. اللہ کا کر رہا ہے. اس زمانے کے امام صفائی اپنی کیوں دے رہا؟ جی 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 میں تمہیں تھوڑا سا مجمع سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ جو آج کی آدھر آج کی آدھر خصوصاً یہ درس دیتی کہ آئے ختم ہے. آج کی آدھر جاگنا پہاڑ سے بطنی فکرہ کرنے لگی ہو رہی ہے. اس وقت میں پانے والی ساری رات سوچتی نہیں کہ عسکری کے منہ سے مذاق بھی نہیں سکتا. اور جس کی آغوش میں مہمان کی آمد کی خبر ہے وہاں کوئی آثار نہیں ہے. یعنی 4 معصوموں کا رشتہ خود بھی یہ بھی نیابت امامت کے عہدے پر فائز رہی ہے. بلکہ پوچھا تھا کسی نے لکھ کر بیوی سے کہ کس آئین شریعت کے تحت آپ خاتون ہو کر، مذکور ہو کر، پردہ دار ہو کر، عورت ہو کر امامت کی نیابت مطلقہ کی دعوت دار ہیں. تو بیوی نے واپس جواب نے کہا اسی ذات کے قانون کے بعد جس نے شریعت حسین کو حسین میں لایا. اور میں بتا دینا چاہتا ہوں نائب عزت اور بھی ہے امام کی چاہ، لیکن ان کی نیابت مقیدہ ہے، اس بیوی کی نیابت مطلقہ ہے. کیونکہ ان 4 نائبوں میں سے کسی ایک کے بارے میں نہیں ملتا کہ کسی نائب نے اپنی طرف سے کبھی کچھ کہا ہو. جو بھی کچھ اگر امام سے پوچھ کے بتائیں گے، اس بیوی نے کبھی نہیں کہا کہ پوچھ کے بتائیں. جس طرح امینت الحسین کی نیابت مطلقہ ہے، اس بیوی کی مطلقہ. تو یہ اتنے بڑے عہدے پر خود فائز
انا معاشر الاوصیاء لا نعمل فی الحدود. میرے پروفیسر یہاں پر ایک حرف کی کوئی خیانت ثابت کرے اپنی زبان کو کاٹ کے کلمہ نہ پڑھے تو میرے خطبے میں شامل ورنہ پھر جو شک کرے اس کے اپنے خطبے میں شامل. کیونکہ ہم آپ جانتی نہیں ہم جو اوصیاء محمد کا گروہ ہے ہمارا عمل شکلوں میں نہیں. یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں ہے.
تم نے 14 کو دیکھا اور اپنے جیسا کہا، جس مخلوق نے بھی یہ دیکھا اپنے جیسا کہا۔ جب یہ جنوں میں ہوتے ہیں جن کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، جب یہ فرشتوں میں ہوتے ہیں فرشتے سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، جب یہ انبیاء میں ہوتے ہیں انبیاء کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، جب روحانی دین میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، جب قلوبی دین میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم جیسے ہیں۔ کیوں کہ یہ کسی ایک جنس پر حجت نہیں، اسی طرح فرشتے کو اگر ملک نما نہ لگے تو فرشتے کو سبق نہیں پڑھا سکتے، جنات کو اگر جن نما نہ لگے اسے ہدایت نہیں کر سکتے، پرندے کو اگر پرندہ نما نہ لگے اسے ہدایت نہیں کر سکتے، یعنی پوری مخلوق کو اگر مخلوق نما نہ لگے مخلوق کو کچھ دے نہیں سکتے، اور اگر اللہ کو وہ
سمجھا دیا میرے مولا نے اپنی پھوپھی محترمہ کو کہ انہا معاشر الاوصیاء، کہ ہم جو اوصیاء کا گروہ ہیں، لا نخرج فی البطون، ہم شکموں میں نہیں ہوتے، لا نخرج من الارحام، ارحام سے پیدا نہیں ہوتے. سمجھا دیا. اچھا ٹھیک ہے بیٹے، یہ تو میں سمجھ گئی، لیکن وہ آنے والا آئے گا کب؟ بالا نے مسکرا کے فرمایا پھوپھی جان سورہ ہود کی تلاوت کتنی بار آپ نے کی؟ بیٹا اتنی بار کہ گنا ہی نہیں جا سکتا. فرمایا تو سورہ ہود میں یہ آیت نہیں پڑھی آپ نے، موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں ہوتی؟ کہ جو 5 منٹ مجھے تشریح کے لیے لگنا تھے وہ اب نہیں لگیں گے. اسی لیے امام کو قرآن میں کبھی فجر کہا، کبھی صبح کہا، کبھی نہار کہا، کبھی دن کہا، کبھی دن کی روشنی کہا. تو میں صبح کے وقت صبح صادق ہوگی. صبح 2 ہوتی ہیں، ایک صبح کاذب. اب دیکھو کہلاتی وہ بھی صبح ہے، حالانکہ تھکا ہوا مجھے ہونا چاہیے تھا، بڑے دور سے آیا ہوا تھا. باقی بغدہ یہ گواہ ہے تنویر نبی وغیرہ کہ بہت برا شر تھا، 8 گھنٹہ پہلے تک ملا. لیکن دیکھ لیجئے کہ یہاں مجھے کوئی تھکن نہیں ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی. ہاں میں نے اجازت جو بات کی وہ ہوا کے جھونکے کی طرح میں کہہ کے گزر گیا. جنہیں سننا آتا ہے ان کے لیے دوہرا رہا ہوں پھر جملہ. ایک صبح کاذب، ایک صبح صادق. یعنی جو کاذب ہے نام اس کا بھی صبح، جو صادق ہے نام اس کا بھی صبح. نام ملتا جلتا دیکھ کے دھوکہ نہ کھائے. میرا ہر صاحب ایمان سے صاحب مودت سے. ہاں یہی تو وجہ تھی کہ جب وہ بیول روشنی بھی لگभग ٹوٹ گئی اور آنے والا نہیں آیا، بی بی نے نماز پڑھ لی، آنے والا نہیں آیا. پھر یہی فرق ہوتا ہے حجت اور محجوج میں. حالانکہ کون ہے تم میں ایسا جو اسے عام عورتوں کی صف میں کھڑا کرے؟ سوچنا بھی کفر ہے. ہم جیسے کروڑوں کے دماغوں کی شمع بھی بنا دی جائے تو اس بی بی کے مرتبے کی روشنی ہماری فکر سے کہیں آگے. لیکن چونکہ حجت نہیں ہے پھر دل میں خیال آیا وعدے والا وقت تو گزر رہا ہے، آنے والا تو نہیں آیا. اب سوچا دل میں اللہ جانے غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے. سوچا دل میں سوچا، یہ تو غیب سے اگلی منزل ہے. دل میں سوچا، باہر سے آواز آئی یا امتی لا تشکی فی امر اللہ، پھوپھی جان اللہ کے امر میں شک نہ کرنا. جنہوں نے پہلا جملہ سنا تھا آپ کے شاید سروں سے گزر گیا ہے. آیت میں نے کون سی پڑھی تھی؟ اطاعوا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا امر آ گیا جلدی نہ کرو. اور 11واں امام کہہ رہا ہے پھوپھی جان اللہ کے امر میں شک نہ کرو. سمجھ میں آگے بات یہ نہیں چلے تو نہیں گے میرے دوست. میں نے پہلے کہا تھا
جو آج آنے والے تھے وہ سب آ چکے. 8:30 بجے کا ٹائم ہے. مجلس شروع ہو میرے لیے چاہے 5 بجے. میں نے 8:30 بیٹھنا ہے. مجلس شروع ہو 8:25 پر. میں نے 8:30 بیٹھنا ہے. ہاں اگر تو اسے سننا ہے مجھ سے اور اگر بیدار کرنا ہے اور خود بھی ہونا ہے تو پھر سننا ہو کہ 9:30 بھی کر لو. کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ آپ کی مرضی ہے. سننا ہے تو 8:30 اور بیدار کرنا ہے اور بور ہونا ہے تو پھر جب تمہارا بھی چاہے. ہاں لا تشکی فی امر اللہ. تعارف الامر. جائیے جائیے واپس. امر قریب آ گیا. جانا بس سمجھ لیا میں نے. کس وقت ہے؟ جب تقریباً کافی وقت صبح صادق کا بھی گزر چکا. جب وہ وقت شروع ہو گیا جو نہ دن میں شامل جو نہ رات میں شامل. اب پتہ نہیں میرے مولا تیرا جشن کون منانے آیا ہے اور اپنے مقدر کا ماتم کرنے کون آیا ہے. اور جس حجت نے اپنی آمد کے لیے دنیا کا وقت پسند نہیں کیا وہ دنیا کے سے تو میں امام الزمان پہ سنا چکا ہوں. زمان کا امام. اور امام کون ہوتا ہے؟ جو آگے کھڑا ہو. ماموم وہ ہوتا ہے جو پیچھے کھڑا ہو. نماز پڑھنے جاتے ہو نا یہ امام الجمعہ ہے. یہ امام الجماعت ہے. وہ صرف جماعت کا امام ہے. تو جماعت پیچھے امام آگے. جمعہ پڑھنے والے پیچھے امام الجمعہ آگے. یہ ہے زمان کا امام. تو پورا زمانہ پیچھے کبھی لڑکے کبھی بھرپور جوان کبھی ڈھلتے جوان کبھی ادھیڑ عمر کبھی بوڑھے کبھی لاٹھی دیکھتے ہوئے کبھی سر ہلاتے ہوئے کبھی کانپتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے. اس کی 1250 سال عمر ہو چکی. اللہ جانے ابھی کتنی دیر ہے آنے میں. آئے گا تو بھرپور جوان زمان کا امام.
ہمیشہ رہیں، رہتی دنیا تک رہیں، ہماری زندگیاں انہیں لگے، وہ مالک ہیں ہمارے۔ 1250 سال کے آج ہیں، ہمارا تو کوئی 70 سال والا ٹھیک سے نہیں چلتا، ہم جیسے سبحان اللہ، یہ مواد مسئول کی ذات 1250 سال کا ہو چکا، اور چاہے کل آئے تو ایک دن کی تو دیر ہے نا ابھی، آئے گے 30 سال کے جوان، کیوں ابن زمان میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گردش لیل و نہار میں میرے مولا کا کچھ نہیں بگاڑا، اور میں بات ختم کر کے جا رہا ہوں، کل رات تک سوچتے رہنا۔ اللہ کے لیے ایک دعا میں جملے پڑے جاتے، یوم لا یغیرہ اللیالی والایام، اے وہ ذات کہ دن اور رات جس کی ذات میں تغیر پیدا نہیں کرتے، جو جب سے ہے جب تک ہے ایک جیسا ہے، یہ صفت یا اس کی اسے لم یزل کہتے ہیں، اور کیوں نہ نظر آئے لا یزال کے مظہر جو ہے اللہ کی ہر صفت غیب میں ہے، اس کا اظہار یہ کرتے ہیں۔ اور دعا ہے میری کہ پروردگار عالم تمہیں ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا اور ہمیں پڑھنا نصیب فرمائے۔ اور یہ تو بتا کے میں تھک گیا ہوں کہ ان 14 میں سے کسی کی آمد ہو تو پھر اپنی طلب ظاہر نہ کیا کرو، پھر اس سے یہی کہہ دیا کرو کہ جتنا کچھ بے دل کے دل میں خوشی ہے آنے والے کی، اور تو اس کے لیے جو لٹا سکتا ہے، وہ ہمیں دنیا میں بھی عطا کر، وہ ہمیں برزخ میں بھی عطا کر، وہ ہمیں آخرت میں بھی عطا کر۔ اور کیونکہ ایک رسم ہے تو پالنے والے، ہم رسم کو یوں پورا کر لیتے ہیں کہ ہمیں دین و دنیا میں کوئی غم نہ دکھا، ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتے ہیں، جس طرح تو نے ان کو جیسا بنایا کہ جیسا تو چاہتا تھا، تو ہمیں بھی ویسا کر جیسا یہ چاہتے ہیں۔ اور اس دور ابتلا میں ہماری ناموس، عقیدت اور ایمان کی محافظت کرتا ہے۔ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اللہ دے، جو مقروض تنگست ہے جی ہاں، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اور پالنے والے تجھے تیری غیبت کے وارث کی آمد کا واسطہ دے کر اس ذکر پاک کو وسیلہ بنا کے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے عزیز شوقت رضا کو عمر خضری اقبال سکندری والا بچہ تھا۔ جميع مومنین مومنات کے جو حاجات قضایا عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی بس یہی دعا ہے کہ اپنے وارث اور ہمارے مالک کو بھیج دے۔ اللہم صل ولی حجۃ الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی وحفظ القائد المناصر ودلیل وعینا حتى تسكنه الرحمة ورتبته فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآل بیت